اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا وہ لوگ گمان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ ہرگز اللہ ظاہر نہیں کرے گا ان کے دلوں میں چھپے ہوئے کینہ کو۔ اضغان جمع ہے ضغن کی، اس کا مطلب ہے دل میں چھپا ہوا کینہ۔ منافقین جو اسلام کا دعویٰ اور ظاہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اور باطن میں عداوت و کینہ رکھتے تھے، ان کے بارے میں نازل ہوا کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کو عالم الغیب جانتے ہوئے پھر بھی اس بات سے کیوں بے فکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے باطنی راز اور مخفی عداوت کو لوگوں پر ظاہر کر دیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، تو آپ کو ان کی حالت دکھلا دیں، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو پھر آپ ان کو پہچان لیں ان کی علامات اور نشانیوں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے منافقین کے نام لے لے کر تو مسلمانوں کو نہیں بتایا کہ یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، البتہ ان کی علامات ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر ظاہر کر دیتے تھے کہ یہ منافق ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوائی سے بچایا اور ہر ایک کا نام لے کر مسلمانوں کو نہیں بتایا کہ یہ منافق ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں کے بارے میں معلوم تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ہم ان کی حالت آپ کو دکھلا دیتے، وَلَتَعْرِفَنَّهُ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو آپ ان کی علامات سے ان کو پہچان لیتے۔ قرآن کریم نے اس آیت کو لو کے ساتھ بیان فرمایا کہ لو نشاء، لو کا استعمال ایسی شرط کے لیے ہوتا ہے جس کا وقوع نہ ہوا ہو، یعنی ہم نے ایسا نہیں کیا، اگر ہم چاہتے تو ایسا کر دیتے۔ اس لیے آیت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہر منافق کو آپ کو شخصی طور پر متعین کر کے بتا دیتے کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے، مگر ہم نے پھر بھی مصلحت اور حکمت اور حلم و بردباری کی وجہ سے ان کو رسوا نہیں کیا اور صرف ان کی علامات بتا دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص کوئی چیز اپنے دل میں چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے چہرے اور سبقت لسانی سے ظاہر کر دیتے ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ ضرور ان کو پہچانیں گے ان کی بات کی ڈھنگ سے، یعنی ان منافقوں کی بات کرنے کا ڈھنگ ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جان لیں گے کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ تو اسی کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے دل میں کوئی چیز چھپاتا ہے تو اس کی زبان سے، اس کے چہرے سے اس کے آثار نظر آ جاتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ ایسی ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے دل میں کوئی بات چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے وجود پر اس چیز کی چادر اڑا دیتے ہیں۔ اگر وہ چیز اچھی ہے تو وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے، اگر وہ بری ہے تو تب بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو بعض روایات حدیث میں یہ بھی آیا کہ منافقین کی ایک جماعت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شخصی طور پر بھی علم دیا گیا تھا، جیسا کہ عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں خاص منافقین کے نام لے کر ان کو مجلس سے اٹھا دیا، اور اس میں 36 آدمیوں کے نام تھے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ فلاں فلاں لوگ منافق ہیں، لیکن سب مسلمانوں سے یہ بات مخفی تھی، صرف علامات سے ان کو پہچانتے تھے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، یہاں تک کہ ہم معلوم کر لیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والوں کو بھی معلوم کر لیں۔
وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور تحقیق کر لیں تمہاری خبروں کی۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہیں، پھر یہ کیوں فرمایا کہ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں۔ تو یہاں علم سے مراد ظہور اور وقوع ہے، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے تھی اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے کہ آیا یہ شخص جہاد کرنے والا صبر کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وصدوا عن سبیل اللہ اور روکا اللہ کے راستے سے، یعنی دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، وشاقوا الرسول اور مخالفت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما تبین لهم الہدی بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی، لن یضر اللہ شیئا وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وسیحبط اعمالہم اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، غارت کر دے گا۔ یہاں پر حبط اعمال سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی اسلام کے خلاف کوششوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ان کی یہ کوششیں ضائع ہو جائیں گی۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ ان کے کفر و نفاق کی وجہ سے ان کے نیک عمل مثلا صدقہ، خیرات وغیرہ یہ سب ضائع ہو جائیں گے اور قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تبطلوا اعمالکم اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ قرآن کریم نے اس جگہ حبط اعمال کے بجائے ابطال اعمال کا لفظ استعمال فرمایا۔ اوپر یہ تھا کہ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یہاں یہ ہے کہ لا تبطلوا اعمالکم تم اپنے اعمال کو ضائع اور باطل مت کرو، کیونکہ ابطال کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ابطال کی ایک صورت یہ ہے کہ کفر کی وجہ سے جو پیش آتی ہے کہ کافر کوئی عمل بوجہ کفر کے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، یعنی ہے کافر ہے لیکن اگرچہ کوئی نیک عمل بھی کرتا ہے تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا تو زمانہ اسلام کے اعمال اگرچہ وہ لائق کے قبول تھے مگر اس کے کفر اور مرتد ہونے کی وجہ سے وہ اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہے، اس نے جتنی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، صدقات دیے، نیک کام کیے، تو جب وہ اسلام کو چھوڑتا ہے تو اس کے وہ سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پہلی صورت ہے اعمال کے باطل ہونے کی کہ کفر کی وجہ سے انسان کے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ دوسری صورت ابطال اعمال کی یہ ہے کہ بعض اعمال صالحہ کے لیے کچھ دوسرے اعمال صالحہ شرط ہیں، تو جس شخص نے اس شرط کو ضائع کر دیا تو اس کا یہ عمل صالح بھی ضائع ہو گیا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے شرط ہے وضو کرنا، اب اس نے وضو ٹھیک طریقے سے نہیں کیا یا بالکل ہی نہیں کیا تو ظاہر ہے اس کا ایک عمل ضائع ہوا اور اس کے ساتھ اس کی نماز بھی ضائع ہو گئی۔ ہر عمل صالح کے قبول ہونے کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، یعنی اس کی نیت خالص ہو۔ اب ایک آدمی نیک کام کرتا ہے لیکن اس کی نیت خالص نہیں ہے، وہ دکھلاوے کے لیے کرتا ہے یا کسی کے ڈر کی وجہ سے کرتا ہے، تو اس کا وہ نیک عمل ضائع ہو جائے گا۔ یعنی ہے تو وہ مسلمان، نیک عمل بھی کرتا ہے لیکن اس نیک عمل کے لیے جو شرط تھی وہ شرط پوری نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے اس کا وہ عمل ضائع ہو گیا۔ اور ابطال اعمال کی تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی نیک عمل کر کے اس کو قصداً فاسد کر دے، مثلا نفل نماز یا روزہ شروع کرے پھر بغیر کسی عذر کے اس کو قصداً فاسد کر دے۔ ایک آدمی نے نماز پڑھنا شروع کی، 2 نفل کی نیت باندھی، اب 1 رکعت پڑھی تھی پھر اس کو چھوڑ دیا بغیر کسی وجہ کے۔ اسی طرح روزہ رکھا، نفلی روزے کی ابتدا کی اور دن کے درمیان میں روزہ توڑ دیا،
تو گویا کہ اس نے نیک عمل کی ابتدا کر کے خود ہی اس کو فاسد کر دیا۔ تو بہرحال یہ ساری صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل اور ضائع نہ کرو۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا یعنی دوسرے لوگوں کو، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یعنی کفر کی حالت میں ہی ان پر موت آ گئی، فلن یغفر اللہ لہم، تو ہرگز اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ کفر کی حالت میں جو لوگ مر گئے تو مرنے کے بعد تو توبہ کی کوئی صورت نہیں بنتی، تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرمائیں گے۔ فلا تہنوا، سو تم سست نہ ہو، کمزور مت پڑو، وتدعوا الی السلم، اور یہ کہ سست پڑھ کے تم صلح کی دعوت دو، یعنی دشمن کو کمزور ہو کر صلح کی دعوت مت دو، بزدل ہو کر صلح کی دعوت مت دو کہ تم بزدل ہو جاؤ اور لڑنا نہ چاہو تو دشمن کو کہو کہ ہمارے ساتھ صلح کر لو۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی اور مصلحت ہو تو پھر صلح کرو۔ صلح کی دعوت قبول کرنا اور صلح کی دعوت دینا یہ اچھی بات ہے، لیکن جب کہ بزدلی کی وجہ سے نہ ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب آ کر رہو گے، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور نقصان نہ دے گا تم کو تمہارے کاموں میں۔ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، بے شک دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارا بدلہ تمہیں دے گا، یعنی تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں دے گا، وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور وہ نہیں مانگتا تم سے تمہارے مال۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر اس نے تمہارے مال تم سے مانگے، فَيُحْفِكُمْ، پھر سب کچھ تم سے لے لیا، یعنی سب کچھ لپیٹ لیا، تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہا، تب خلو، پھر تم بخل کرنے لگو گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور تمہارے دلوں کی خفقیاں وہ ظاہر کر دے گا۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے ان کے مال مانگتا نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو تب بھی بندوں کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ انکار کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے تو تب خلو، تم بخل کرو گے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ تم سارا ہی مال خرچ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے لیے بھی رکھو اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو۔ ہا انتم ہؤلاء، خبردار تم لوگ، تدعون، بلائے جاتے ہو، لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، فمنکم من یبخل، پھر تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں، ومن یبخل، پس جس نے بخل کیا، فإنما یبخل عن نفسی، تو اس کے بخل کا نقصان اسی کی ذات کو ہوگا، واللہ الغنی، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی ہے، وانتم الفقراء، اور جب کہ تم محتاج ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس وجہ سے نہیں کہتے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو کہ اللہ کو ضرورت ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، جب کہ تم محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو تمہاری جگہ وہ دوسری قوم کو لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے کہ جو بخل کرنے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے۔ تو وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے غنی الاغنیاء ہونے کو اس طرح واضح کیا ہے کہ اللہ کو تمہارے اموال کی تو کیا خود تمہارے وجود کی بھی ضرورت نہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو تمہیں ختم کر دیں، تمہاری جگہ پر کسی اور کو لے آئیں، اگر تم سب کے سب ہمارے اعمال، ہمارے احکام کی تعمیل چھوڑ دو تو جب تک ہمیں دنیا کو اور اس میں اسلام کو باقی رکھنا ہے، ہم اپنے دین کی حفاظت اور اپنے احکام کی تعمیل کے لیے دوسری ایسی قوم پیدا کر دیں گے جو تمہاری طرح احکام شرعیہ سے گریز اور اعراض کرنے والی نہیں ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد عجمی لوگ ہیں، یعنی عرب والوں کو فرمایا کہ اگر تم لوگ نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری تو عجمی لوگ کریں گے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد فارس اور روم ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت صحابہ کرام کے سامنے فرمائی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسی کون سی قوم ہے کہ اگر ہم خدا نخواستہ احکام دین سے روگردانی کرنے لگیں تو وہ ہمارے بدلے میں آ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئیں گے اور پھر وہ ہماری طرح احکام سے روگردانی نہیں کرے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت مجلس میں موجود تھے ان کی ران پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ یہ اور اس کی قوم، یعنی فارس والے لوگ، یہ اور اس کی قوم اگر بالفرض دین حق سوریہ ستارے پر بھی ہوتا جہاں لوگوں کی رسائی مشکل ہوتی تو فارس کے کچھ لوگ وہاں بھی پہنچ کر دین کو حاصل کرتے اور اس پر عمل کرتے۔ تو بہرحال کوئی شخص یا کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت سے بے نیاز ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان لوگوں کو ختم کرتے کہ ایک نئی قوم بھی لا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والی ہو۔